بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے حکم کے خلاف ورزی، سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم کے خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی استدعا۔ جواب دہندگان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ درخواست کا متن: عدالت سے بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد منتقل کرنے کی درخواست بھی کی گئی۔ پی ٹی آئی کا سیاسی بیانیہ مسترد، بانی پی ٹی آئی کی جیل میں سختیاں، ذہنی تشدد، تنہائی اور طبی غفلت کے تمام الزامات بے بنیاد قرار۔ امریکی جریدہ دی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستان نے بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ اور سیاسی جماعت کے تمام الزامات کو مکمل مسترد کر دیا۔ ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق بانی پی ٹی آئی عدالتوں کی جانب سے ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہے۔ پاکستانی وزارت اطلاعات بھی بانی پی ٹی آئی کو تنہائی میں رکھنے اور اہل خانہ سے نہ ملنے کے بیانات کی تردید کر چکی۔ اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے ایم کیو ایم پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم شکست کے خوف سے بلدیاتی انتخابات سے بھاگی۔ کراچی میں خوف کا ماحول پیدا کیا گیا، شہر قائد کے محکموں میں دہشت گردوں کو بھرتی کیا گیا، ہزاروں ملازمین ڈبل تنخواہیں لے رہے تھے، فٹ پاتھ تک فروخت کر دیے گئے تھے۔ اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس، جی ٹی وی نیوز اندرونی کہانی منظر عام پر لے آیا۔ اجلاس میں قومی اسمبلی، سینیٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں اپوزیشن کا تعاون کا فیصلہ، مشاورت سے آگے بڑھنے پر اتفاق۔ حکومتی ایجنڈا کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ کسی بھی آئینی ترمیم کی صورت میں ایک اپوزیشن کی آئینی کمیٹی قائم کی جائے گی۔ اپوزیشن جماعتیں پارلیمان سے باہر متفقہ تحریک پر اتفاق رائے نہ کر سکیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کی اتحادی خود تذبذب کا شکار ہے۔ اجلاس میں گفتگو، پی ٹی آئی نے 27 ستمبر کے احتجاج سے متعلق اپوزیشن رہنماؤں کو اعتماد میں لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کو پارلیمان سے استعفے نہ دینے کا مشورہ بھی دیا۔ وزیر اعظم کا بارشوں اور سیلاب متاثرین کی مالی معاونت اور امدادی کارروائیاں تیز کرنے کا حکم۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی ترسیل کے نظام اور سڑکوں کی بحالی جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ حالیہ مانسون بارشوں اور نقصانات کے حوالے سے اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جن متاثرہ علاقوں میں رسائی نہ ہونے کے باعث امداد نہیں پہنچ سکی، وہاں اشیاء خورنوش اور دیگر امدادی سامان جلد از جلد پہنچایا جائے۔ آئی ایم ایف کی شرط پوری، اربوں ڈالرز کی بے ضابطگیاں دور، درآمدی ڈیٹا اپ ڈیٹ کر دیا گیا۔ درآمدی اعداد و شمار میں مختلف ادوار کے دوران 30 ارب ڈالر تک کی نظر ثانی کی گئی۔ درآمدی ڈیٹا میں بڑی تبدیلی کے باعث ملکی جی ڈی پی کے اعداد و شمار پر بھی نمایاں اثرات مرتب ہوئے۔ پی بی ایس نے نظر ثانی شدہ درآمدی اعداد و شمار کو معیشت کے مختلف اہم شعبوں کے حساب میں شامل کر لیا۔ پاکستان نے ڈیجیٹل ورچوئل اثاثہ جات کے تحفظ کے لیے ریگولیٹری نظام متعارف کروا دیا۔ وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس بلال بن ثاقب کہتے ہیں 6 ماہ سے کم عرصے میں ورچوئل اثاثہ جات لائسنسنگ نظام مکمل کر لیا۔ سسٹم سے باہر ہونے والی سرگرمیوں کو نگرانی ممکن نہیں۔ ہماری ذمہ داری کرپٹو مارکیٹ کو قانون کے دائرے میں لانا ہے۔ کروڑوں پاکستانی ڈیجیٹل اثاثہ جات رکھتے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 3 روپے 81 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 341 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 3 روپے 59 پیسے اضافے سے 368 روپے 29 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں 24 اگست تک برقرار رہیں گی۔ تنخواہیں سالوں نہیں بڑھتی، پیٹرول روز مہنگا ہو جاتا ہے۔ مہنگائی نے جینا دشوار کر دیا اور حکمرانوں کا کاروبار چمکا دیا۔ شہری پھٹ پڑے، بائک رائڈرز اور رکشہ ڈرائیورز بھی قیمتوں میں روز بروز اضافے سے پریشان۔ ایران میں کوئی صدر نہیں بننا چاہتا، میرے لیے بڑا مسئلہ ہے وہاں کس سے بات کی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی قیادت پر طنز۔ جنوبی کیرولائنا میں جلسے سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران دنیا کا واحد ملک ہے جہاں جب پوچھا جاتا ہے کہ صدر کون بنے گا تو جواب ملتا ہے کہ نہیں، میں صدر نہیں بننا چاہتا۔ دعویٰ کیا کہ ایران اختلافات برقرار رہنے کے باوجود معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن میری رائے میں وہ صحیح معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران کے پاس پیسہ نہیں، بحریہ اور فضائیہ بھی نہیں، وہ اپنے فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو بھی تنخواہیں ادا نہیں کر رہا۔ ایران میں افراط زر 350% تک پہنچ چکا، اب ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ دھمکیاں پرانی، چہرے نئے، لیکن ناکامی مقدر۔ ایران کا ٹرمپ پر طنزیہ وار۔ عباس اراغچی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کا دلچسپ انداز میں جواب دیتے ہوئے امریکہ کی پرانی پالیسیوں کو ناکام قرار دیا۔ عباس اراغچی نے کہا 2012 میں بھی امریکہ نے ایران کے خلاف پابندیوں کو تاریخ کی سب سے تباہ کن پابندیاں قرار دیا تھا جو ناکام ہوئیں۔ 8 سال پہلے زیادہ دباؤ کی پالیسی بھی ناکامی کا شکار ہوئی۔ 5 ماہ پہلے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کی شرط بھی ناکام ہوئی۔ آج ایران پر معاشی سطح پر سب سے کاری معاشی وار کیا گیا، اس اقدام کا بھی ناکام ہونا طے ہے۔
پاکستان سمیت 12 ممالک کی شام میں اسرائیلی حملوں کی مذمت، حملوں کو علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، قطر سمیت دیگر 12 ممالک کے وزرائے خارجہ کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ شام کی سرزمین اور انفراسٹرکچر کو مسلسل نشانہ بنانے سے ملک میں سیکیورٹی کی بحالی، قومی اداروں کی تعمیر نو اور طویل تنازع کے انسانی اثرات سے نمٹنے کی کوششوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ بنگلہ دیش کا پاکستان، سعودیہ اور ترکیہ کے دفاعی معاہدے میں شمولیت کا اشارہ۔ بنگلہ دیشی خبر ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور ہمایوں کبیر نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش، سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے اقتصادی یا دفاعی فریم ورک میں شمولیت کے امکان پر مثبت رویہ رکھتا ہے۔ معاملے میں بنگلہ دیش قومی مفادات، عالمی معیشت اور تجارت میں بدلتی صورتحال کو مد نظر رکھے گا۔ پاکستان کے ساتھ معمول کی سفارتی سرگرمیوں کے تحت دو طرفہ عملی تعلقات مضبوط بنا رہے ہیں۔ مملکت آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملائیشین وزیر داخلہ کی ملاقاتیں۔ سیکیورٹی تعاون کی فروغ پر گفتگو، قانون نافذ کرنے، انسداد دہشت گردی، منشیات کی روک تھام، انسانی اسمگلنگ اور تارکین وطن کی غیر قانونی منتقلی کے خلاف تعاون بڑھانے پر زور۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان ملائیشیا کے ساتھ اپنے قریبی اور برادرانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ملکوں کے روابط مشترکہ عقیدے، ثقافت، باہمی احترام اور مضبوط عوامی تعلقات کی بنیاد پر قائم ہیں۔ آئین میں صوبے بنانے کا طریقہ درج ہے، صوبے کی بات کفر نہیں، طریقے پر بات ہو سکتی ہے۔ آئین میں 27 ترامیم ہوئیں، اس کا مطلب آئین میں سکم تھا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب، کہا کہ کراچی میں کچی آبادی اور کلفٹن ڈیفنس میں لوگ پانی خرید کر پی رہے ہیں، وزیروں اور افسران کے ٹینکر چل رہے ہیں، عوام بددل ہو گئے۔ وزیر اعظم کا پیمز اسپتال میں سی ٹی کورونری اینجیوگرافی سہولت فعال نہ ہونے کا نوٹس، تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ وزیر اعظم کی کمیٹی کو معاملے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر اور حقائق کا ذمہ داری سے تعین کر کے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرنے کی ہدایت۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن انکوائری کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ مریضوں کو نجی طبی مراکز ریفر کرنے اور مالیاتی فائدہ پہنچانے کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کی فیملی کی سیکیورٹی اچانک واپس لے لی گئی۔ میر رضا کی بہن کا دعویٰ، سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ ہماری گلی کے قریب ایک مشکوک گاڑی ہمارا پیچھا کرتی ہوئی آئی، لیکن بابا نے دوسری گلی سے گاڑی نکال لی، بغیر درخواست دیے ہم سے سیکیورٹی واپس لی گئی۔ کراچی کے علاقے پاک کالونی کے مکین بجلی کی طویل بندش کے خلاف سراپا احتجاج، مظاہرین نے سڑک بلاک کر دی۔ احتجاج میں خواتین اور بچوں کی بھی شرکت۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں مسلسل 5 روز سے بجلی نہ ہونے کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مڈ ٹرم انتخابات میں شکست کا ڈر، ڈیموکریٹس کامیاب ہوئے تو وہ صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔ جنوبی کیرولائنا میں انتخابی ریلی سے خطاب میں کہا، ریپبلکن امیدواروں کی حمایت کے لیے بڑی رقم خرچ کروں گا۔ سیاسی آپریشن کے پاس تقریباً 85 کروڑ ڈالر موجود ہیں، جسے پسندیدہ ریپبلکن امیدواروں کی حمایت پر خرچ کیا جائے گا۔ برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے لیے جگہ تنگ، برطانوی ہوم آفس کا سخت اقدام کا فیصلہ۔ 1 اکتوبر سے غیر قانونی افراد کو کام دینے والی کنسٹرکشن کمپنیوں اور ریسٹورنٹس پر 60,000 پاؤنڈ جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ لندن کے مختلف علاقوں میں ڈیلیوری ڈرائیورز کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع۔ مونسون کا 7واں اسپیل ملک میں داخل، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں آج اور کل وقفے سے بارش کا امکان۔ لاہور میں دوپہر کے اوقات میں بادل برسنے کی پیش گوئی، آئندہ 2 روز کے دوران موسم ابر آلود رہنے کی توقع۔ کراچی میں بادلوں کے ڈھیرے، سمندری ہوائیں بحال، مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے میں کراچی میں چپ تعزیے کا جلوس، حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ نشتر پاک کراچی میں بعد نماز فجر مجلس عزا ہوئی، فضائل و مصائب اہل بیت کا ذکر کیا گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فضائل اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ مجلس کے بعد عماری کا جلوس برآمد ہوا، مومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نوازوں کا پرسہ دیتے رہے۔ دوسرا جلوس قصر مصعب رضویہ سوسائٹی سے برآمد ہو کر شاہ نجف امام بارگاہ مارٹن روڈ پر ختم ہو گیا۔ اور ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، گلیاں، بازار، محلے سج گئے، جگہ جگہ سبز پرچم، جھنڈیوں، بیجز اور رنگ برنگے کمکموں کی بہار، مساجد اور عمارتیں بھی سجا دی گئیں، ہر سو درود و سلام کی صدائیں، گھر گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی محفلوں کا اہتمام۔